بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الکفاۃ تعتبر فی النسب. اوپر ذکر ہوا کہ کفاۃ کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ ہونا چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پلگی ہوگی تو دو آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ لگاؤ، تعلق، ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو سکے گی. اور اگر اس طرح ہم پلگی نہ ہو تو پھر تعلق اور لگاؤ دلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے پیدا نہیں ہوتا. اس لیے بتلا دیا گیا کہ کفاءت کا ہونا لازم ہونا چاہیے. یہ کون ہے وہ کرتا یہ حضرت خان کون ہے بھائی؟ ابو بکر آپ ہیں. یہاں حکم یہ ہے کہ ان کو نہ بٹھایا جائے. آپ تشریف لے جا سکتے ہیں باہر. صحیح ہے؟ ہاں باہر کھڑے سنتے رہیں. یہ جس دروازے میں یہ آدمی کھڑا ہے نا اس کی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں. سبق سے محروم نہ ہو اور حکم کی تعمیل بھی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ثم الکفاۃ تعتبر فی النسب. پھر کفاءت کا اعتبار چند چیزوں کے اندر کیا جاتا ہے. وہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. تعتبر فی النسب. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نسب اور حسب ہے. لأنه يقع به التفاخر. اس لیے کہ نسب حسب کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے ہیں. ہم تو فلاں خاندان کے لوگ ہیں، ہم تو یہ سے لوگ ہیں، ہم تو ویسے لوگ ہیں. تو فخر کی بنا پر چونکہ نسب کے اوپر بھی لوگ فخر کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس میں کفاءت اور برابری ہونی چاہیے تاکہ کوئی دوسرے کو کم ہونے کا طعنہ نہ دے سکے. فقریش بعضهم اکفأ اللباس. قریش کفو ہیں ایک دوسرے کے. قریش کا جو پورا قبیلہ ہے وہ پھر بعد میں کئی قبیلوں میں تقسیم ہوا. کوئی بنی ہاشم بن گئے، بنی کنانہ بن گئے، فنا بن گئے، یہ بن گئے. لیکن اوپر کا جو کیا کہتے ہیں جو بنیاد ہے قریش، اس اعتبار سے سارے برابر ہے. اس اعتبار سے کیا ہے؟ سارے برابر ہے. والعرب بعضهم اکفأ اللباس. اس طرح عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں. بس جو بھی عربی ہے دوسرے عربی کا کیا ہے؟ ہم پلہ اور ہم سر. والاصل فی قوله علیہ السلام. اس بارے میں اصل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے. قریش بعضهم اکفأ اللباس. قریش کے بعد ایک دوسرے کے دوسرے باس کے لیے کفو ہے، برابر ہے، ہم پلہ ہے. بطن ببطن. بطن در بطن. اب یہ ایک اصطلاح ہے. عرب کی جو اقوام ہے نا، سارے لوگ 6 قسموں کے اوپر ہے. سب سے بڑا جو شعبہ ہے، سب سے بڑا جو خاندان ہے جس سے پھر نیچے عرب لوگ بنے ہیں، اس کو شعب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شعب کہتے ہیں. پھر شعب سے نیچے جو ہیں وہ قبیلہ ہے. شعب سب سے بڑا، پھر اس سے جو نیچے آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ قبیلہ آتا ہے. پھر قبیلہ سے جو نیچے آتا ہے وہ عمارہ آتا ہے. پھر عمارہ سے جو نیچے آتا ہے بطن آتا ہے. گویا کہ چوتھے مرحلے پر بطن کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا فخذ آتا ہے. پھر اس کے بعد فصیل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو کتنے مراحل ہو گئے؟ 6 مراحل ہو گئے. کون کون سے؟ پہلے سب سے شعوب، پھر قبیلہ، پھر عمارہ، پھر بطن، پھر فخذ، پھر فصیلہ. تو اس میں جو مضر ہے اور ربیعہ ہے، حمیر ہے، یہ سارے کے سارے شعب ہے. ٹھیک ہے؟ پھر مضر سے بہت سارے نیچے قبیلے بنے اور پھر ان قبیلوں سے بطون نکلے، ان بطون سے پھر عمارے نکلے وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف نیچے مراحل سارے وجود میں آ گئے.
تو قریش جو ہے یہ اگر اوپر کی طرف سے آپ دیکھیں گے تو یہ کتنے پر ہے؟ تیسرے مقام پر ہے. پھر جو ہے نا اس کے نیچے بطن، تو قریش سے جو اس کے نیچے نکلے ہوئے ہیں وہ گویا کہ شعب کے اعتبار سے یہ بطن کے مقام پر ہے. ٹھیک ہے. تو قریش بعضهم اقوا لبعض بطن ببطن، قریش ایک دوسرے کے ہم پلہ ہے، کفو ہیں. والعرب اچھا بطن ببطن، آسانی کے اعتبار سے آپ کہیں کہ پیٹ در پیٹ، یعنی کوئی بھی قریشی سے پیدا ہونے والا مرد دوسرے قریشی سے پیدا ہونے والے کیا ہے؟ قریشی کے کیا ہے؟ ہم پلہ، ہم سر، ہم رتبہ اور کفو ہے. والعرب بعضهم اقوا لبعض، اسی طرح عرب جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ اور ہم سر ہیں. قبیلۃ بقبیلۃ، قبیلہ در قبیلہ یا قبیلہ قبیلہ. والموالی بعضهم اقوا لبعض، موالی مولا کی جمع ہے اور مولا کہتے ہیں آزاد کردہ کو. اس سے مراد جو ہے عجمی لوگ ہیں. عجمیوں کو آزاد کردہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرب لوگ ہند کے علاقوں میں جا کر ان کو فتح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے. غلام بنا لینے کے بعد پھر ان کو آزاد بھی کیا کرتے تھے. اس وجہ سے عجمی لوگوں کو موالی کہا جانے لگا. کیا کہا جانے لگا؟ ہاں. اور آج کل موالی کیا ہے؟ ایک گالی ہے، چرسی موالی. بات سمجھ گئے نہیں؟ عربی ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں. کیا کریں؟ بعضهم اقوا لباس، ہمارے شاگرد تھے، بہت انتہائی متواضع اور نیک انسان تھے. جب افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف جنگ چل رہی تھی تو وہ بھی گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہمارا جو کمانڈر تھا وہ افغانی تھا. اس افغانی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پاکستانیوں کرایہ داروں کو بھیج دو تاکہ وہاں جا کے مر جائے. اس کو محاذ پر بھیجو ان لوگوں کو تاکہ وہاں جائے اور مر جائے. کہتے ہیں ہم کس نیت سے گئے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں کیا سمجھا؟ کرایہ دار سمجھا. تو بعض لوگ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں. ایک اور آدمی نے بھی بتایا کہ ہم گئے ہوئے تھے تو ہم نے افغانی کمانڈر سے یہ باتیں سنی. پشتو میں کہہ رہے تھے لیکن افغانی تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو بھیج دو، صبح سویرے سویرے بھیج دو تاکہ جان چھوٹ جائے، ان سے مر جائیے. کہتے ہیں میں نے رات کو ہم گئے تھے، پھر اس سے میں نے یہ بات سنی تو انتہائی دل ٹوٹ گیا. ہم نے ارادہ کیا کہ بھئی ہم واپس جائیں گے، لیکن رات کو خواب دیکھا. خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے بتلایا کہ میں خود محاذ پر جا رہا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو کہتے ہیں صبح میں خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کو بھی میں نے بتایا کہ اس افغانی نے جو بات کی دل کو اس نے چھیر کے رکھ دیا، بہت دکھ پہنچایا، لیکن رات کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں. تو پھر ہم وہ چلے گئے تھے وغیرہ. کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے تھے یا پتہ نہیں 40 دنوں کے لیے تھے، وہاں گزار کے آئے. بہرحال تو اس طرح واقعات ہوتے ہیں. آپ کس نیت سے جاتے ہیں اور لوگ آپ کو کس نیت سے یاد کرتے ہیں، کس نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ہمیں موالی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ان موالیوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے دین کیا ہے؟ قائم اور دائم ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، عربیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو اٹھائیں گے اور اس دین کی خدمت کریں گے. تو وہ کون ہے؟ افغانی ہے. اب سمجھ گئے؟ والموالی بعضهم اقوا لبعض رجل برجل، ایک ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہم پلہ اور برابر ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس خاندان سے، وہ کس خاندان سے ہے. ولا يعتبر تفاضل فيما بين قریش، آپ قریش کے درمیان جو تفاضل ہے، بعض لوگوں کو بعض کے اوپر جو قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. لما روینا، جیسے کہ ہم نے روایت کیا. وعن محمد، امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے، الا یکون نسبا مشہورا کاہل بیت الخلافہ کانہ قال تعظیما للخلافۃ وتسکینا للفتنہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش سب کے سب ایک دوسرے کے ہم پلہ ہے، برابر ہے،
البتہ جو خلافت کا خاندان ہے، جن کا نسب انتہائی مشہور و معروف ہے، ان کا حکم باقی لوگوں کے حکم کی طرح نہیں ہے۔ تو ان کا یہ قول کہ انہ قال تعظیما للخلافہ، ان نے خلافت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے، وہ تسکینا للفتنہ، اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح بات کی۔ ایسا نہ ہو کوئی عام آدمی اٹھ کر کسی بادشاہ کی بیٹی کو ورغلا کر اٹھا کر لے جائیں، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو اس سے فتنے پیدا ہوں گے نا۔ تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ فرما دیا کہ خلافت کا جو گھرانہ ہے دیگر لوگ اس کے ہم پلہ نہیں ہے، تاکہ ان کے نکاح ہو ہی نہ ہو اور پھر فتنے ہی پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وبنو باہلہ لیسوا باکفاء لعامۃ العرب، یہ بنو باہلہ جو تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ عام عرب کے ہم پلہ اور ہم سر نہیں ہیں، لأنہم معروفون بالخساسۃ، اس لیے کہ یہ خساست اور کمینگی وغیرہ کے اعتبار سے مشہور و معروف تھے۔ یہ بھی عرب قبیلہ ہے، لیکن ان کی کا جو پیشہ تھا وہ انتہائی برا تھا، جس کی وجہ سے ان کو برا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پیشے کے بارے میں حاشیے نے لکھا ہے کہ وہ یہ جو ہڈیاں وغیرہ لوگ گوشت کھا کر پھینک دیتے ہیں، تو وہ یہ ان ہڈیوں کو جمع کرتے تھے اور پھر ان سے جو ہے نا ان کو جلا ولا کر اس سے چربی وغیرہ نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، گھی نکالتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ قربانیوں کے دنوں میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، جہاں پر بھی ان کو کیا نظر آتا ہے، چربی وغیرہ نظر آتی ہے، ہڈیاں وغیرہ نظر آتی ہے، ان کو اٹھا کر وہ منگو پیر کے پہاڑوں پر لے جاتے ہیں اور وہاں ان کو پکاتے ہیں، ان سے کیا نکالتے ہیں، گھی نکالتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہی کام یہ بنو باہلہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو کمینہ سمجھا جاتا تھا اور عام عرب کے ہم پلہ ان کو قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ واما الموالی فمن كان له ابوان في الاسلام فساعدا فهو من الاكفاء، یعنی لمن له آباء فيه۔ موالی بتلا دیا، فمن كان له ابوان في الاسلام، اب عجمیوں کے اندر جو قابل فخر چیز ہے وہ اسلام ہے، قابل فخر چیز ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، لہذا اس اعتبار سے ان کے درمیان ہم پلگی اور برابری و ہمسری پیدا کی گئی ہے۔ فمن كان له ابوان في الاسلام، جس کے اسلام میں دو باپ ہو، فصاعدا یا زیادہ ہو، فهو من الاکفاء، تو وہ آپس میں ہم پلہ ہے، یعنی لمن له آباء فی، وہ اس شخص کا ہم پلہ ہے جس کے کئی باپ، یعنی باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی مسلمان ہیں اور اس سے آگے دادا بھی مسلمان ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کا باپ مسلمان ہے اور جس کا دادا مسلمان ہے، تو اب ایک کی تین دادے مسلمان اور ایک کے صرف ایک دادا مسلمان، لیکن یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار پائیں گے۔ ومن اسلم بنفسه، جو خود ایمان لے کر آئے، او له اب واحد فی الاسلام، یا اس کا صرف باپ مسلمان ہو، لا یکون کفءا لمن له ابوان فی الاسلام، تو یہ اس آدمی کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے جس کے لیے اسلام میں دو باپ ہو۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو خود بھی مسلمان ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو خود بھی مسلمان ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے، اس کا دادا بھی مسلمان ہے، تو یہ جو پہلا والا آدمی ہے یہ دوسرے کا ہم پلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأن تمام النسب بالاب والجد، اس لیے کہ نسب تام ہوتا ہے باپ اور دادے کے اوپر، تو جس کا صرف باپ مسلمان ہے، دادا نہیں ہے، اور دوسرے کا دادا بھی مسلمان ہے، تو صرف جس کا باپ مسلمان ہے وہ جس کا دادا مسلمان ہے اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے کہ گویا کہ اس کا نسب تام نہیں ہے، گویا کہ اس کا نسب تام نہیں ہے۔ وابو یوسف الحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعریف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک کو دو کے ساتھ ملحق کر دیا ہے، جیسے کہ ان کا مذہب ہے، مسلک ہے، فی التعریف، تعریف میں کس شخص کی تعریف کرنی ہے تو اس کی تعریف کب تام ہوگی؟ امام ابو یوسف فرماتے کہ اس کا نام لیا جائے، باپ کا نام لیا جائے کافی ہے، جبکہ طرفین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام لیا جائے گا تو اب تعریف تام ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی گواہ بن رہا ہے، عدالت کے اندر گواہی دے رہا ہے، تو اب تعارف کس سے کرے گا؟ دادا کے نام لینے تک، ٹھیک ہے، تب اس
کی تعریف تام ہو جائے گی طرفین کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی دادا کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک جو شخص خود مسلمان ہو اور اس کا باپ مسلمان ہو، وہ اس شخص کا ہم پلہ ہے جو خود مسلمان ہو، باپ بھی مسلمان ہو اور اس کا دادا بھی مسلمان ہو۔ ومن اسلم بنفسه لا يكون كفءا لمن له اب واحد في الاسلام، جو شخص خود تو مسلمان ہے لیکن باپ اس کا مسلمان نہیں ہے، وہ اس شخص کا ہم پلہ نہیں ہے جس کا باپ بھی مسلمان ہے، وہ خود بھی مسلمان ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے۔ لأن التفاخر فيما بين الموالي بالاسلام، اس لیے قاعدہ ہے کہ اجمیوں میں ایک دوسرے کے اوپر جو فخر کیا جاتا ہے وہ اسلام کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ والکفاءۃ بالحریہ نظیرها فی الاسلام فی جمیع ما ذکرنا، حریت کے اندر کفاءت نظیرها فی الاسلام، یہ اس کی نظیر کیا ہے اسلام کے اندر، فی جمیع ما ذکرنا، ان تمام صورتوں میں جو ہم نے اوپر ذکر کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام قابل فخر ہے، اسی طرح حریت بھی قابل فخر ہے۔ اب جو صورتیں اسلام کی بنتی ہے وہی تمام صورتیں حریت کی بنیں گی، یعنی وہ آدمی جو خود تو آزاد ہے لیکن اس کا باپ آزاد نہیں ہے، وہ اس شخص کا ہم پلہ نہیں ہے جو خود بھی آزاد ہے، اس کا باپ بھی آزاد ہے۔ اس طرح ایک شخص ہے جو خود تو آزاد ہے، باپ بھی اس کا آزاد ہے لیکن دادا آزاد نہیں۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کا باپ جو خود بھی آزاد، باپ بھی آزاد اور دادا بھی آزاد۔ تو جس طرح اوپر خود مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان اور دوسرے کا صرف باپ مسلمان، دونوں ہم پلہ نہیں تھے، تو یہاں پر بھی یہ ہم پلہ نہیں ہوں گے کہ ایک صرف خود آزاد ہے، باپ آزاد ہے، دوسرے کا دادا بھی آزاد ہے، تو جس کا دادا آزاد ہے وہ جس کا صرف باپ آزاد ہے اس کا ہم پلہ نہیں۔ یعنی جو صورتیں اوپر اسلام کی بن رہی تھی مسلمان ہونے کی صورت میں، وہی صورتیں یہاں آزاد کی بنے گی۔ لأن الرق اثر الکفر، اس لیے کہ رق اور غلامی یہ کفر کا اثر ہے۔ وفیہ معنی ذل، اور اس میں ذلت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ فیعتبر فی حکم الکفاءۃ، لہذا ہمسری و کفاءت میں اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ قال وتعتبر ایضا فی الدین ای الدیانہ، دیانت کے اندر بھی کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں دین کا لفظ استعمال کر کے حضرت نے اس کی وضاحت دیانت سے کر دی، اس لیے کہ دین سے مراد تو اسلام ہے، اور کسی غیر مسلم کے ساتھ تو کسی مسلمان لڑکی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یا دین سے مراد دیانت ہے، یا دین سے مراد کیا ہے؟ دیانت ہے۔ اور دیانت کہتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے کو، دین کے اوپر عمل کرنے کو۔ لہذا اگر ایک شریف قسم کی خاتون ہے، نیک صالح قسم کی خاتون ہے، اور کوئی لڑکا ہے وہ فاسق و فاجر ہے، دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو وہ اس کے اندر دیانت نہیں پائی جاتی، لہذا وہ اس لڑکی کا ہم پلہ نہیں۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف، یہ شیخین کا مسلک ہے، بہت صحیح، یہی سے قول صحیح ہے۔ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَفَاخِرِ، اس لیے کہ یہ تو فخر کی چیزوں میں سے سب سے اونچی چیز ہے کہ جس کے اوپر فخر کیا جائے، دیانت داری۔ وَالْمَرْأَةُ تُعَيَّرُ بِفِسْقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعَيَّرُ بِضَاعَةِ نَسَبِهِ، عورت کو عار دلایا جاتا ہے، شرم دلائی جاتی ہے شوہر کے فسق و فجور کی وجہ سے، فوق ما تعیر، اس سے بھی بڑھ کر جو اس کو عار دلائی جاتی ہے، بضاعت نسب ہی، نسب کی کمی کی وجہ سے، یعنی نسب کی کمی اور کمزوری کی بنا پر جو شرم دلائی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر شوہر کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہونے پر شرم دلائی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ ان کا معاشرہ تھا، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف مال ہونا چاہیے، باقی تم کچھ بھی کرو، باقی تم انسان بھی ہو کہ نہیں ہو، بس جب مال تمہارے پاس ہے تو بس لوگ عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور عار وغیرہ نہیں دلاتے۔ اور باقی جو ہے نا، آپ کتنے متقی ہو، پرہیزگار ہو، راتیں آپ کی جو ہے نا کیا ہے، عبادت میں گزرتی ہو، دن جو ہے نا آپ کے روزے میں گزرتے ہو، لیکن جب پیسہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، لوگ اس تانے دیتے رہتے ہیں۔ وقال محمد لا يعتبر، امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔
لأنه من امور الآخرہ، اس لیے کہ دیانت داری یہ امور آخرت سے تعلق رکھتا ہے. دیانت داری یہ آخرت میں کام آتی ہے، دنیا میں نہیں. فلا تبتنی احکام الدنیا علیہ، لہذا اس کے اوپر دنیا کے احکام کا مدار نہیں رکھا جائے گا. سمجھ گئے؟ ویسے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جو ہے اگرچہ مال و دولت پر نظر رکھی جاتی ہے، یہ بھی انتہائی برا ہے کہ صرف مال ہی کو سب کچھ مان لیا جائے، لیکن یہ بھی برا ہے کہ صرف انسان خود نیک ہو اور کسی دوسرے انسان کے لیے اتنے سے بھی کام کا نہ ہو، تو اس آدمی کی نیکی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس آدمی کی نیکی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے وجود سے خدا اپنے ذات کے لیے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو، دوسرے انسانوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. آپ خود اپنے لیے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن باپ کو آپ ایک جوس نہیں پلا سکتے، والدہ کی اتنی سی خدمت آپ نہیں کر سکتے، کسی اور انسان اور دوست کے کسی کام اور آپ آ نہیں سکتے، تو آپ کی اس تقوی سے کیا فائدہ؟ اب بات سمجھ میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تم طاقتور رہو تاکہ دوسرے لوگوں کے کام آ سکو، تاکہ تم دوسرے لوگوں کے کام آ سکو. اور حدیث میں ہے ان اللہ یحب الرجل القوی، کہ اللہ رب العزت طاقتور و مضبوط آدمی کو پسند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لہذا ہر اعتبار سے اپنے صحت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی باغ دوڑ کر کے اپنے جو ہے نا یہ اعتبار بھی مضبوط رکھنا چاہیے، تاکہ تم خود بھی معزز زندگی گزار سکو اور دوسرے کی کسی کام آ سکو. الا اذا كان يصفع ويسخر منه، البتہ اگر وہ اتنا کمینہ ہے، اتنے کم درجے کا آدمی ہے کہ لوگ اس پر آوازیں کستے ہیں، ويسخر منه، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، او یخرج الى الاسواق سکران، یا نشے کی حالت میں بازاروں میں جاتا ہے، ویلعب به الصبیان، اور بچے اس کو دیکھ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ اس عورت کا شریک، اس شریف عورت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. لأنه مستحق به، اس لیے کہ اب یہ اس کے اندر رذالت کمینگی ہے. قال وتعتبر في المال، مال کے اندر بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا، مال کے اندر بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا. وهو ان يكون مالكا للمهر والنفقه، لیکن مال کتنا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں اتنا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ مہر ادا کر سکے اور عورت کا نان و نفقہ ادا کر سکے. اور نان و نفقہ تو کب تک بھائی؟ کتنا اسٹور کیا ہوا ہو پیسہ، تو کہتے ہیں 1 مہینے تک اس کے پاس خرچ چلانے کی قدرت ہو اور آگے وہ اپنے لیے کمائی کر سکتے ہو، تندرست انسان ہو، تو اتنا کافی ہے. وهذا هو المعتبر في ظاہر الروایہ، ظاہر روایہ میں اسی کا اعتبار کیا گیا ہے. حتی ان من لا يملكها او لا يملك احدهما لا يكون كفءا، کہتے ہیں جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کا، ان دونوں کا مالک نہ ہو، یا ان میں سے کسی ایک کا مالک نہ ہو، تو وہ ہم پلہ نہیں بنے گا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے. لأن المہر بدل البزع لا فلا بد من ایفائه، اس لیے کہ مہر جو ہے وہ تو ملک بزع کا بدل ہے، اس کی ادائیگی تو لازمی ہے، اس کی ادائیگی تو لازمی ہے، اس لیے مہر کا مالک ہو جانا لازمی ہے. وبالنفقة قوام الازدواج ودوام، نفقے کے ذریعے سے تو شادی چلتی ہے اور اس کے اندر دوام رہتا ہے. نفقہ ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھر نہیں چلیں گے. بہت سارے لوگوں کے ہاں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے اکثر تو نہیں لیکن کچھ اسباب میں سے ایک سبب یہ کیا ہے؟ مالی کمزوریاں بھی ہے، مالی کمزوریاں بھی سبب بن جاتی ہے. ٹھیک. ورنہ دیکھا جائے تو آج کل جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے گھر ان لوگوں سے بہت اعلیٰ، افضل، بہتر اور رفع چلتے ہیں جن کے یہاں مال و دولت کے ریت پہ. والمراد بالمہر قدر ما تعارفوا تعجیلا، مہر سے مراد وہ مقدار ہیں جو لوگ معجلاً ادا کرتے ہیں. جو لوگ کیا ہے، بعض لوگ جو ہے نا مہر کو 2 حصوں میں، ایک حصہ جو ہے نا معجل ہوتا ہے اور ایک حصہ مؤجل ہوتا ہے. تو جو حصہ معجل ہو، شوہر کو اس حصے کی ادائیگی پر قادر ہونا چاہیے. یا نما براءہ،
مؤجل عرفاً، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ عرفاً مؤجل ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انه يعتبر القدرۃ علی النفقۃ دون المہر، کہ انہوں نے نفقہ کے اوپر قدرت کا اعتبار کیا ہے، دون المہر، مہر پر قدرت کا اعتبار نہیں کیا ہے، مہر ہو یا نہ ہو، لیکن جب لڑکا ایسا ہو جو بیوی کا خرچہ برداشت کر سکے بس وہی کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ لأنه تجری المساہلہ فی المہور، اس لیے کہ مہروں میں کیا چلتا ہے؟ چشم پوشی چلتی ہے، نرمی کا برتاؤ چلتا ہے، لوگ اس سے درگزر کرتے ہیں۔ وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِيَسَارِ أَبِيهِ، اور اس میں اگر باپ قدرت رکھتا ہو تو بیٹا خود بخود مہر کے اوپر قادر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، باپ کے پاس ہے، لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ یہ لڑکا مہر کی ادائیگی پر قادر ہے۔ اما الکفاۃ فی الغنى فمعتبرۃ فی قول ابی حنیفہ و محمد، البتہ مالداری کے اندر ہمسری یہ لازمی ہے کہ نہیں؟ مالداری سے مراد صاحب نصاب ہونا، کیا ہونا؟ صاحب نصاب ہونا۔ اگر لڑکی صاحب نصاب ہے، ایسی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ، قربانی وغیرہ واجب ہے، اور لڑکا ایسا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، تو یہ غیر صاحب نصاب لڑکا صاحب نصاب لڑکی کا ہم پلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں یہ حضرات فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا، دونوں صاحب نصاب ہو تو ایک دوسرے کے ہم پلہ ہے، اگر لڑکا صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے۔ حتی ان الفارقۃ فی الیسار لا یکافئها القادر علی المہر والنفقہ، یہاں تک کہ جو عورت مالداری کے اندر فائق ہے، لا یکافئها، تو اس کا ہم کف و ہم پلہ نہیں ہے وہ آدمی، القادر علی المہر والنفقہ، جو صرف مہر اور نفقہ کے اوپر قادر ہے، یعنی صاحب نصاب تو نہیں ہے، البتہ مہر ادا کر سکتا ہے، نفقہ ادا کر سکتا ہے، تو یہ صاحب نصاب لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے۔ لأن الناس يتفاخرون بالغنى، اس لیے کہ لوگ مالداری کے اوپر بھی فخر کیا کرتے ہیں، ويتعيرون بالفقر، اور فقر کی وجہ سے ایک دوسرے کو عار دلاتے ہیں۔ وقال ابو یوسف لا يعتبر، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مالداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لأنه لا ثبات له إذ المال غاد ورائح، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے مالداری کے لیے، مال صبح جاتا ہے، آتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے، یعنی مال کے آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے کل ایک آدمی انتہائی مالدار تھا اور لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، اور آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں، آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں، گھر کے اندر بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، سونا چاندی پڑے ہوئے تھے، رات کو ڈاکو آئے اور سارے اٹھا کر لے کر گیا، خرچہ بھی گھر پر نہیں چھوڑا، تو کیا ہو گیا؟ مالدار سے غربت کی طرف آ گیا یا نہیں آیا؟ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لہذا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مال کے آنے جانے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لہذا اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ کس کے لیے؟ کفاءت و ہمسری کے لیے۔ وتعتبر فی الصنائع، صنائع، صنعت ان کی جمع ہے، صنعت کہتے ہیں پیشہ، کاروبار کو بھی دیکھا جائے گا۔ وَهَذَا عِنْدَ ابي یوسف و محمد، یہ امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وعن ابی حنیفہ فی ذلک روایتان، امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں پیشہ کو بھی دیکھیں گے اور ایک روایت یہ کہ پیشے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وعن ابی یوسف انه لا يعتبر الا ان يفحش، امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم پیشہ کو نہیں دیکھیں گے، کاروبار کو نہیں دیکھیں گے، البتہ الا ان يفحش، البتہ وہ بہت ہی برا کام ہو تو پھر جو ہے نا اس کو ہمسری اور کفوں میں مانع سمجھیں گے۔ کل حجام والحائق والدباغ، جیسے کہ حجام ہے، حائق جولہا ہے، والدباغ اور چمڑا دبانے والا کو دباغت دینے والا۔ اب یہ جو ہے چونکہ پستی کے کام ہے، اب یہ آدمی ایسی عورت جن کا کاروبار یہ نہ ہو اس کا ہم پلہ نہیں بنیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، آج کل تو کیا ہے چمڑے کے کاروبار کرنے والے بہت بڑے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے،
اور وغیرہ وغیرہ. اب تو کیا ہے، جولاہوں کی بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں. جولاہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ ایک کپڑے بنانے والے. اب کپڑا فیکٹری والے کتنے مالدار ہوتے ہیں؟ یہ یہاں کیا کہلاتے ہیں؟ جولاہی کہلاتے ہیں. اب یہ جولاہے بہت بڑے نام کے لوگ ہیں. اور اس طرح کیا ہے، حجام. حجام جتنا کماتا ہے اتنا کوئی دوسرا بہت کم کماتا ہے. بات سمجھ میں؟ حجام کی روزمرہ کمائی 10-15 ہزار سے کم نہیں ہوتی. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر صحیح علاقے میں اس کی دکان ہو تو پھر تو اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں. اس وقت تو یہ سارے بڑے کاروباری سمجھ جاتے ہیں. وجہ الاعتبار، اس کے اعتبار کرنے کی وجہ یہ ان الناس یتفاخرون بشرف الحرف ویتعیرون بدناءتها، کہ لوگ اچھے کاروبار اور پیشے کے اوپر فخر کیا کرتے ہیں اور اس کے دناعت اور ادنا ہونے کے اوپر ایک دوسرے کو عار دلاتے ہیں. وجہ القول الاخر، دوسرے قول کی وجہ کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ان الحرفۃ لیست بلازمۃ، کہ پیشہ کاروبار کوئی لازمی تو نہیں ہے. وَيُمْكِنُ التَّحَوُّلُ عَنْ الْخَسِيسَةِ إِلَى النَّفِيسَةِ مِنْهَا، اگر یہ کاروبار خراب ہے اور ادنا کاروبار سمجھا جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرا بڑا کاروبار بھی شروع کیا جا سکتا ہے. لہذا کاروبار اور حرفت اور پیشے کا اعتبار نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو